6 ستمبر 1965 کو ہمارے پڑوسی ملک نے اپنی فوج کی کثرت اور اپنی طاقت کے نشے میں دھت ہو کر رات کی تاریکی میں ہمارے ملک پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور ان کا یہ منصوبہ تھا کہ ہم انڈیا کا جھنڈا لاہور پر جا کر لہرائیں گے۔ یہ گندی سوچ لے کر اس کے وہ گندے فوجی جنہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا، وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جو ایمان والا ہے اس کے نزدیک زندہ رہنے سے اللہ کے نام پر کٹ جانا زیادہ محبوب چیز ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے، وہ گائے کا پیشاب پینے والے اس بات سے بے خبر تھے کہ گائے کا پیشاب پینے والا اور گائے کا گوشت کھانے والا ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ گائے کا پیشاب پی کر اس کے آگے جھکنے والا اور اس کا دودھ پینے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال جو غیر اللہ کا پجاری ہے، جو جانور کے آگے جھکنے والا ہے، اسے توحید کے مستانوں کے جذبات سے بھلا کیا خبر ہوگی۔ اسی حماقت اور جہالت کی وجہ سے 6 ستمبر 1965 کو پاکستان پر حملہ کیا، اور صبح کے وقت کچھ فضا اس طرح کی بنی کہ گویا کے سرحدوں پر آگ اور دھوئیں کا کھیل تھا اور راج تھا۔ لوگوں کی چیخ و پکار تھی، لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد وہ آہیں اور چیخیں تکبیر کی نعروں کی صداؤں سے گونجنے لگی۔ جہاں پر چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی وہاں پر نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، اور پھر اللہ اکبر کی آواز نے ان حملہ کرنے والے گائے کے پجاریوں کو اور غیر اللہ کے آگے بھیک مانگنے والوں کو ایسا پسپا کیا کہ پھر وہ پیٹھ دے کر بھاگے اور انہیں بھاگنے کی جگہ نظر نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو 6 ستمبر اس بات کی یاد کا دن ہے کہ اس جبین کو رب کے سامنے جھکاؤ اور بھروسہ دل کا یقین رکھو تو صرف کس کی ذات پہ؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، جبین رب کے سامنے جھکاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی تھوڑی جماعتیں کتنی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی باذن اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو اور میدان کبھی نہ چھوڑو، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔
چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتایا تھا، عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ کتنی آنکھیں جی؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جس کے آنکھ میں سے آنسو اللہ کے ڈر کی وجہ سے آ گیا ہوں، جو رب کے خوف کی وجہ سے رو پڑی، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی، ان دونوں آنکھوں پر رب نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو 6 ستمبر کا دن سلام ہے ان آنکھوں پر جو رات کی تاریکی میں سوئی نہیں تھی، بیدار تھی۔ سلام ہے اس دل پر جس دل میں انڈیا کے توپ اور حملوں کا ڈر نہیں آیا، جس دل میں ڈر اور توکل تھا تو کس کی ذات پہ۔ سلام ہے پاکستان کی فورسز کے ان مجاہدین کو جنہوں نے ملک پر آگ اور خون کی ہولی کھیلنے والوں کو تکبیر کی صداؤں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 6 ستمبر کا دن اس دفاع کی یاد کا دن ہے، سب کہو الحمدللہ۔ اور بڑا ایک عجیب اتفاق ہے کہ 6 کے بعد تاریخ کون سی ہے؟ سارے نہیں بول رہے، مولوی نے نہیں پتا۔ 6 کے بعد 5 نہ 10 دن کر رہے ہیں، وہی جو سب لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے، ہمارے نزدیک بھی وہی تاریخ ہے۔ 6 کے بعد کیا ہے جی؟ عجیب اتفاق ہے کہ پاکستان یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ماشاءاللہ، اس طرح لا الہ الا اللہ ککڑ دی اذان بھی سوچی ہوگی۔ اے مجاہدین ساڑھے بول رہے ہیں، زور نہ بولو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان یہ صرف خطہ نہیں بنایا گیا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس ملک کی بنیاد ہے۔ اور 7 تاریخ کو یوم دفاع ختم نبوت منایا جاتا ہے۔ 6 تاریخ کو یوم دفاع پاکستان ہے اور 7 تاریخ کو یوم دفاع ختم نبوت ہے۔ سب کو الحمدللہ۔ یہ 7 ستمبر کا دن بھی بڑی عظیم عظمتوں اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس تاریخ کو ہمارے پاکستان کے آئین میں ختم نبوت کے غدار قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ سب کا الحمدللہ۔ تو یہ 6 اور 7 یہ حسن اتفاق کہیں، منشاء الہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب اتفاق ہے کہ پاکستان کی زمین کی سرحدوں پر حملہ کرنے والے 6 ستمبر کو ذلیل ہوئے اور پاکستان کے آئین پر حملہ کرنے والے 7 ستمبر کو ذلیل ہوئے۔ سب کہو الحمدللہ، زور سے کہو الحمدللہ۔ تو 6 ستمبر اور 7 ستمبر یہ دونوں ہم تو سو کے گزارتے ہیں نا کہ چلو چھٹی کا دن ہے، سو جائیں جی۔ جس قوم کو جگاتے ہوئے اقبال دنیا سے بیچارہ چلا گیا اور آج تک علماء جگا رہے ہیں، وہ قوم اقبال ڈے پر بھی سو جاتی ہے۔ چھٹی کا دن ہے، سو جاؤ،
چھٹی کا دن صرف سو کر گزارنے کے لیے نہیں، چھٹی کا دن اس عزم اور اس ارادے کی تکمیل کا دن ہے کہ آج بھی ہمارے ملک کے اوپر کوئی حملہ کرے گا، وہاں بھی ہم آنکھ کھول کر جاگ کر رہیں گے، اور ہمارے عقیدے اور ایمان پر بھی کوئی حملہ کرے گا تو انشاءاللہ وہاں بھی جاگ کر رہیں گے۔ ختم نبوت کی تحریک چلی، یہ مسئلہ تو آج کا نہیں، قرآن کا تھا، یہ 1974 کا نہیں، یہ مسئلہ تو قرآن کا تھا۔ لیکن جب ضرورت پیش آئی کہ پنجاب کے علاقے قادیان کے گونڈے نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، اور اپنے آپ کو نبی کہلانا شروع کیا، اور اس کی بیویوں کو امہات المومنین کہنا شروع کر دیا گیا، اس کے ماننے والوں کو نعوذ باللہ صحابہ کی جماعت کہنا شروع کر دیا گیا، تو پھر اہل حق پھر میدان میں آئے۔ جس طرح پاکستان کے بارڈر پر فوجیوں کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی اسلام کے عقائد پر بھی ان پروانوں کا ہونا ضروری ہے، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی بقا تو اسی لیے ہے۔ بہرحال پھر یہ علماء میدان میں آئے، اور اس میں ساری جماعتوں کے علماء آئے، کسی ایک جماعت کے نہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے اکٹھے ہوئے، سب میدان میں آئے، اور سب نے کہا ختم نبوت کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارے بچے بھی قربان ہیں۔ چنانچہ علماء بستی بستی گئے، شہر شہر گئے، دیہاتوں والے لوگوں کو کیا پتا تھا؟ ایک بندے نے سفید داڑھی رکھی ہو، پگڑی اوپر باندھی ہوئی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، سفید لباس پہنا ہوا ہو، بندہ آگے بابا جی جڑے آ رہے ہیں نا، یہ کافر نہیں، لوگوں طرح نہیں نکل رہے ہیں یہ کافر ہے۔ یہ آسان کام نہیں تھا لوگوں کو سمجھانا، کیونکہ مرزائی پگڑیاں باندھتے تھے، داڑیاں رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے، صرف آخری نبی نہیں مانتے تھے، وہ 7 مرزے کو بھی نبی مانتے تھے، باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ مانتے تھے۔ اب یہ بات لوگوں کو کون سمجھائے کہ یہ مسئلہ کتنا ضروری ہے، یہ لوگوں کو کیسے سمجھ میں آئے؟ پھر رب نے ایسے ایسے ہیرے تلاش کیے جو بستی بستی گئے اور لوگوں کو سمجھایا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کا نام تھا عطاء اللہ، اور عطاء اللہ سے کہا تم امیر شریعت ہو اور جاؤ نبی کی ختم نبوت کی پہرے داری کرو۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری پھر بستی بستی ایسے پھرے اور اپنی خطابت کے جوہر دکھائے اور ایسی صدا لگائی کہ ہر بچے بچے کی زبان پہ جاری ہو گیا، تاجدار ختم نبوت، ایسی آواز لگائی۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت سے بھر دے، قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے محنت کی۔ پھر عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں خطاب کر رہے ہیں، تو راولپنڈی کے اندر قرآن و سنت کا آواز اٹھانے والی ایک مضبوط آواز، شرک کے ایوانوں کو ہلا دینے والی ایک للکار تھی، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان سب کو رحمۃ اللہ علیہ۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لیاقت باغ میں خطاب کر رہے ہیں، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ساتھ بیٹھے ہیں، تو عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا لا الہ الا اللہ سمجھنا ہو تو غلام اللہ سے سمجھو، محمد الرسول اللہ سمجھنا ہو تو عطاء اللہ سے سمجھو۔ یہ دونوں ملے پھر تو بن گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ زور سے بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ۔
پھر یہ غلام اللہ اور عطا اللہ ملے، پھر ایسی صدائیں لگائیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بھی لگائیں اور محمد الرسول اللہ کی صدائیں بھی لگائیں، عقیدہ ختم نبوت کے جھنڈے بھی لہرائے، عقیدہ توحید کے جھنڈے بھی لہرائے، بستی بستی میں شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو، قبروں کی پجاریوں کو، گھوڑے اور گائے کے آگے جھکنے والوں کو وہاں سے بھی ہٹایا، رب کے سامنے جھکایا، اور قادیانیوں کے فتنے سے متاثر ہونے والوں کو بتایا کہ جیسے اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے بعد اور نبی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو کلمے میں لا الہ الا اللہ، اس لا کو عربی میں کہتے ہیں لا نفی جنس۔ پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کیا بلا ہوتی ہے، اس کو میں آسان سمجھاتا ہوں۔ میں نے ایک لڑکے کو بھیجا کہ یار دیکھو ساتھ والی حویلی میں کون بیٹھا ہے، اس نے جھانکا، وہاں کوئی چیز نہیں تھی، انسان تو اپنی جگہ پہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ واپس آیا، اس نے کہا وہاں تو انسانیت کی جنس ہی کوئی نہیں ہے، آپ پوچھ رہے کون کون بیٹھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بعد الہ کی جنس ہی کوئی نہیں، اللہ کی ہی معبود برحق ہے، بالکل سوچو بھی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، لا الہ کوئی بھی نہیں ہے، اور لا نبی بعدی، وہی لا جو الہ پر آیا، وہی لا آیا، لا نبی بعدی، میرے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں ہے، جیسے اللہ کے بعد الہ کوئی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اور لوگوں 6 ستمبر کو چھٹی کرنے والوں، تکبیر کی صداؤں نے 6 ستمبر والے دن انڈیا کے ٹینکوں کا رخ موڑا، کہو لا الہ الا اللہ، اور 7 ستمبر کو پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا، کہو لا نبی بعدی، لا الہ الا اللہ 6 ستمبر کو ثابت ہو گیا پاکستان میں، اور لا نبی بعدی 7 ستمبر کو ثابت ہو گیا پاکستان۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی بڑے فخر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تحریک ختم نبوت میں لوگ گرفتار بھی ہوئے، جیل بھی جانا پڑا، مارے بھی کھائیں، شہید بھی ہوئے، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو باہر ساتھی بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے آگے آگے آ جائیں، سامنے جگہ ہے، کمروں میں بھی جگہ ہے، پنکھے بھی موجود ہیں وہاں پہ، سامنے بیٹھیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بڑا اچھا رہے گا۔ آگے آ جائیں ساتھی، آگے آ جاؤ، برآمدے میں بھی جگہ ہے، پیچھے کمروں میں بھی جگہ ہے، باہر دھوپ پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ باقی میری طرف توجہ کریں۔ تو اس تحریک میں قربانیاں ہوئیں، شہادتیں بھی ہوئیں، گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ تو میرے والد صاحب قاری محمد اشرف توحیدی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں تعلیم القرآن راجہ بازار میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے۔ جب تحریک ختم نبوت میں گرفتاریاں ہوئیں اور یہاں تعلیم القرآن میں چھاپا پڑا، علماء بھی گرفتار ہوئے، طلبہ بھی گرفتار ہوئے، ان گرفتار ہونے والوں میں میرے والد صاحب بھی گرفتار ہوئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ تو تحریک ختم نبوت میں ان کی قربانی بھی لگی ہے۔ تو آج اس طرح آسانی کے ساتھ کوئی ختم نبوت کے آئین کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے پیچھے اخلاص والوں کی قربانیاں لگی ہوئی ہیں۔ آج کوئی پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے دفاع کے لیے ہمارے نوجوان تیار موجود ہیں، مخلص موجود ہیں، اور اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پہ بھی حملہ انشاءاللہ کوئی نہیں کر سکتا، علماء حق دفاع کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کروں، چونکہ میں نے
6 اور 7 ستمبر کے حوالے سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ دلچسپ بات سناؤں آپ کو، ایک لطیفہ کا لطیفہ بھی ہے اور دلچسپ بات بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس مسئلے کے لیے عالم ہی بات کرے، ضروری نہیں کہ اس مسئلے کے لیے عالم ہی بات کرے، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا وہ مسئلہ ختم نبوت بیان کرے، اور الحمدللہ ہو رہا ہے۔ حافظ اللہ داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک خطیب تھے، تحریک ختم نبوت میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے ساتھی تھے، اور ان کے ساتھ بیانات کے لیے جایا کرتے تھے۔ حافظ صاحب کی آواز اچھی تھی، بیان بڑا خوبصورت کر لیتے تھے، عالم نہیں تھے، حافظ تھے، قرآن پاک کی آیات پڑھ لیتے تھے، ترجمہ موٹا موٹا یاد تھا، مسئلہ سمجھانا تھا لوگوں کو، بھائی اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اس سلسلے میں چند آیات یاد تھی، وہ بیان کر لیتے تھے بڑا بہترین۔ تو اس طرح یہ بیان کرتے بستی بستی جا کر لوگوں کو مسئلہ ختم نبوت سمجھاتے تھے۔ تو ایک قادیانی تھا، وہ حافظ اللہ داد صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ عالم تو ہیں کوئی نہیں، تو میرے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے، ظاہر بات ہے جو غلط بیانی کرتے ہیں ان کو علماء ہی روک سکتے ہیں، عام آدمی تو نہیں روک سکتا، یہ کہاں سے گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو حافظ اللہ داد صاحب کو نام لینے کا وہ چیلنج دے، حافظ اللہ داد میرے سامنے آوے، حافظ اللہ داد میرے ساتھ مناظرہ کرے، حافظ اللہ داد میرے ساتھ گفتگو کرے۔ تو حافظ صاحب بیچارے بھی جان بچاتے تھے، بھائی ظاہر بات ہے مقابلہ کرنا ہے ایک بے ایمان سے، اور میں عالم ہوں کوئی نہیں، ایسا نہ ہو میری کسی غلطی کی وجہ سے ہماری تحریک ہی کمزور پڑ جائے۔ وہ بھی جان بچاتے تھے، وہ جگہ جگہ چیلنج دے، اس کو بھی پتا تھا کہ یہ عالم نہیں ہے، کسی عالم کا نام نہ لے، انہی کا نام لے لے کر چیلنج کرے۔ کمروں میں جگہ خالی ہے، ساتھیوں سے گزارش ہے، کمروں میں پیچھے جگہ خالی ہے، پنکھے بھی لگے ہیں، سامنے بھی ہے، ایک ساتھی ادھر کھڑے ہو کر رہنمائی کر دینا، نئے ساتھی کو نہیں پتا کہاں پہ جگہ ہے، سارے نہ جائیں، بس ایک آدھ بندہ صرف بتا دے کہ پیچھے جگہ خالی ہے، باقی میری طرف توجہ کریں۔ ہماری بھی ساری تحریک جو ہے نا، توجہ ایسا بدلا کہ میری طرف تھوڑا آپ بھی آگے آگے آ جائیں، خالی جگہ پر کر لیں تاکہ پچھلے ساتھیوں کے لیے جگہ بنتی جائے۔ توجہ میری طرف رہے، میری طرف ہے دھیان جی، ساتھیوں کا ادھر نہ دیکھیں، وہ آ جائیں گے۔ اچھا، حافظ اللہ داد صاحب تحریک ختم نبوت کے مبلغ تھے، عالم نہیں تھے۔ قادیانی کہے جی آؤ جی میرے ساتھ گل کرو، آؤ جی میرے ساتھ بحث کرو، آؤ جی میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ حافظ صاحب بھی تھوڑی جان بچائیں۔ اتفاقاً ایسے ہوا کہ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں حافظ صاحب گئے ہوئے تھے، وہ قادیانی بے ایمان اوپر سے آ گیا، اس نے کہا لوگوں میں کب سے چیلنج دے رہا ہوں حافظ اللہ داد کو، میرے ساتھ مسئلہ ختم نبوت پہ مناظرہ کرے، یہ آ نہیں رہا تھا، بات نہیں کر رہا تھا، آج مل گیا ہے نا، آج ہی مناظرہ ہوگا۔ اب اگر حافظ اللہ داد صاحب وہاں کہتے کہ آج نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے بڑی شکست تھی۔ حافظ صاحب فرمایا پتر میں بھی تیار ہوں، آج ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجمع جمع تھا، بیٹھ گئے، درختوں کے نیچے بیٹھ گئے، دیہاتی ماحول تھا۔ اب حافظ اللہ داد صاحب باقی حضرات، اب باقی کوئی نہ کہے، باقی سب میری طرف دیکھیں، میں ادھر ہوں، میری طرف دیکھیں، بس اب ہو گئے، جگہ بن گئی، باقی میری طرف دیکھیں۔ اب حافظ اللہ داد صاحب بھی بیٹھ گئے اور وہ قادیانی بھی بیٹھ گیا، بحث مباحثہ شروع ہونے لگا۔ اس قادیانی نے کہا تھا میں قرآن کی 6 آیتوں سے نعوذ باللہ مرزے کی نبوت ثابت کروں گا۔ حافظ صاحب نے فرمایا پتر 6 نہیں، تم 600 آیتوں سے ثابت کر لے، میری مناظرے میں ایک ہی شرط ہے کہ جب تو تقریر کرے گا میں چپ کر کے سنوں گا، بیچ میں بولنا نہیں، اور جب میں کروں گا بولنا تو نے بھی نہیں، چپ کر کے سننی پڑے گی۔ اس نے کہا یہ تو بڑی آسان سی شرط ہے، مجھے قبول ہے۔ اس نے تقریر کی، جو کر سکتا تھا وہ کی۔ اب باری ہے حافظ صاحب کی۔ حافظ صاحب نے قرآن مجید لے لیا اور ترجمے والا قرآن مجید ہاتھ میں ہے۔
کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع سے اللہ کا نام لے کر جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، مرزے کو لانتی بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، مرزے کو لانتی بنایا۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم وہ اللہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، مرزے کو۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ اللہ مالک جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، مرزے کو۔ ایاک نعبد، سارے بولو لانتی بڑا ثواب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، مرزے کو۔ مرزا ادھر ہاتھ مارے ادھر ہاتھ مارے، یہ افسر بھائی چنگا شروع ہو گیا۔ اب شرط تھی کہ بولنا نہیں ہے بیچ میں، اس نے افسر نے پہلا سپارہ الف لام میم کرتے کرتے دوسرے سپارہ سیقول السفہاء من الناس، دوسرے سپارے پہنچے نا، وہ سمجھ گیا کہ یہ تو 29 سپارے تک جا سی۔ جب سیقول السفہاء شروع کیا نا، وہ کہنے کا حافظ جی، افسر نے چپ کر، بے ایمان نہ ہوتا، پھر بول کے درمیان چپ کر گیا۔ حافظ صاحب جب پہنچے دل کا رسول فضلنا بعضهم، تیسرا پارہ شروع کیا، وہ اٹھ کے نس پہ حافظ صاحب نے پکڑو اس بے ایمان کو، یہ کہتا ہے کہ جناب میں مرزے کی نبوت پہ دلیلیں دیتا ہوں، اور بے وقوف آدمی قرآن کی ہر آیت بتا رہی ہے محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن کی ہر آیت بتا رہی ہے محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میرے نبی نے اسی فرمایا تھا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا امت بعدکم، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ آخری بات کروں، 4 چیزیں قرآن میں للناس، کتنی چیزیں بولو؟ للقوم نہیں، للناس، ساری انسانیت کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کے بارے میں رب نے فرمایا شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن کریم صرف عرب والوں کے لیے نہیں، صرف قریش کے لیے نہیں، ھدی للناس، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ نمبر 2، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے لوگوں میرا نبی کسی ایک علاقے کا نبی نہیں، کافۃ للناس، ساری انسانیت کا نبی ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا کعبۃ اللہ ان اول بیت وضع للناس، کعبہ بھی کسی ایک قوم کا قبلہ نہیں، ساری کائنات کا قبلہ ہے۔ اور نمبر 4 فرمایا امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن بھی للناس، نبی بھی للناس، کعبہ بھی للناس، امت بھی للناس۔ جب قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، جب کعبے کے بعد قبلہ کوئی نہیں، جب امت کے بعد امت کوئی نہیں، تو نبی کے بعد، یہ بات یاد رکھنا۔ 6 ستمبر پاکستان کے یوم دفاع ہے، پاکستان کی سرحدوں کے دفاع کا دن ہے، اور 7 ستمبر عقیدہ ختم نبوت جو پاکستان کی بنیاد ہے اس کے دفاع کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا